أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغابين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون صدق اللہ العظیم. سورہ الشعراء آیت نمبر 90 تا 93 آپ کے سامنے تلاوت کی. ان کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اس دن کا تصور کرو، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جس دن جنت پرہیزگاروں کے قریب لے آئی جائے گی. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَابِينَ، دوزخ بہکے ہوئے انسانوں کے سامنے کھول دی جائے گی اور انہیں کہا جائے گا اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، کہاں ہیں وہ تمہارے معبود جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے، پرستش کرتے تھے، بندگی اور غلامی اختیار کرتے تھے، جن کی حاکمیت کو مانتے تھے، جن کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرتے تھے. هل ينصرونكم او ينتصرون، کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر سکتے ہیں یا خود اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں؟ تو وہ بے بس کھڑے ہوں گے. آج تو ہمارے معبود ہمارے کام نہیں آ سکتے. آج تو وہ بھی جنہیں ہم اللہ کے سوا پکارتے رہے ہمارے ساتھ جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں، آج ہمارے کام نہیں آ سکتے. ہاں، وہ لوگ جن کی انسان پرستش کرتے رہے، انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ ہماری پرستش کرتے رہے، ہمیں حاجت روا مشکل کشا مانتے رہے، انہیں کو کہا انسان تھے. وہ کہیں گے ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہم تو تمہاری عبادت سے غافل تھے. انہیں اللہ بچا لے گا. فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، یہ معبود، یہ بہکے ہوئے لوگ اور ابلیس کے لشکر سب کے سب جو ہے اوپر تلے دھکیل دیے جائیں گے اور آپس میں جگڑ رہے ہوں گے. تو اللہ کی قسم، ان کننا لفی ضلال مبین، ہم کھلی گمراہی میں تھے. اذ نسویکم برب العالمین، جب ہم تمہیں رب العالمین کے برابر قرار دیتے. معلوم ہے کہ رب العالمین کے برابر کسی انسان کو قرار دینا، کسی فرشتے کو قرار دینا، کسی نبی کو قرار دینا، کسی ولی کو قرار دینا، کسی قبر کے جو ہے بزرگ کو قرار دینا، کسی آستانے پر جا کر اس کو قرار دینا، اس کے سامنے اپنی حاجات پیش کرنا، یہ قیامت کے دن انسان کے لیے پشیمانی کا سبب بنے گا. اس وقت کہیں گے اللہ کی قسم، ان کننا لفی ضلال مبین، ہم کھلی گمراہی میں تھے. اذ نسویکم برب العالمین، جب ہم تمہیں رب العالمین کے برابر قرار دے دیتے. وما اضلنا الا المجرمون، ہمیں نہیں گمراہ کیا مگر مجرم انسانوں نے. آج ہمارا کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے، بلا صدیق حمیم، کوئی جگری دوست نہیں ہے. کاش اگر ہمیں دوبارہ لوٹا دیا جائے، فنکون من المؤمنین، ہم ایمان لانے والے بن جائیں، لیکن ایسا نہیں ہوگا. ان فی ذلک لآیہ، ان واقعات میں انسانوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ وہ سب حاصل کر سکتے ہیں جو اب بھی گمراہی پر ڈٹے ہوئے ہیں، انسانوں کی غلامی پر، بتوں کی غلامی پر، قبروں کے پرستش پر، آستانوں کی پرستش پر اور غلط حکمرانوں کے جو ہے آرڈرز پر ڈٹے ہوئے ہیں. ان کے لیے یہ سبق ہے. ان فی ذلک لآیہ، اس میں نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اگر وہ ایمان کی طرف پلٹ آئیں، انہیں احساس ہو جائے کہ ہم تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال چکے ہیں، اور اللہ کی طرف پلٹ آئیں، اللہ سے توبہ کریں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک اب آپ کا رب زبردست ہے اور رحم کرنے والا ہے، انسانوں پر رحم فرما دے گا، انہیں اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے گا. اللہ سے دعا کریں ہمیں بھی اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے. ہمیں توحید اور رسالت کا صحیح شعور عطا فرمائے، یوم حساب پر پختہ یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے دیے ہوئے نظام اسلام کو اس سرزمین پر قائم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت کھپا دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.